اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک بھیانک قہقہا ابل پڑا۔ وہ دیر تک ہنستی رہی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ ٹائیگر نے گہری نگاہ سے بہرام کی طرف دیکھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں سویٹ ہارٹ کہ ہم کیا کریں؟ اس نے اس انداز میں دریافت کیا جیسے بہرام کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ بہرام کا کہنا ہے کہ تمہیں لوپانو خاندان کی حفاظت کرنی ہے۔ اوشان بول پڑا، بس اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ ٹائیگر کا لہجہ بگڑ گیا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ قطب شمالی کے کسی تنہا گوشے میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر سارا وقت کسی ایسی عورت کی یاد میں گزار دوں جس کے چہرے پر انگنت خاموش۔ اگر تم سنجیدہ نہ ہوئے تو تمہارے چہرے پر انگنت نشان نمودار ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بہرام غرایا۔ سویٹ ہارٹ، ٹائیگر یکا یک مسکرانے لگا۔ کیا وہ خاندان اتنا ہی غریب ہو گیا ہے کہ کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھ سکتا؟ بہرام نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا، بات باڈی گارڈ مہیا کرنے کی نہیں ہے، ان کی زندگیاں بچانے کی ہے۔ اگر انہیں کسی عام آدمی سے خطرہ ہوتا تو عام سا باڈی گارڈ کام کر سکتا تھا، لیکن معاملہ نیمراف کا ہے، اس لیے تمہیں اس سلسلے میں فوراً آمادہ ہو جانا چاہیے۔ نیمراف کا اس خاندان سے کیا تعلق؟ ٹائیگر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تم نے ٹوکیو میں ہونے والی اس حادثے کی خبر نہیں سنی؟ بہرام نے سوگوار لہجے میں کہا، لوپانو خاندان کے بڑے بیٹے نے 11ویں منزل کے کمرے سے کود کر خودکشی کر لی ہے۔ لوپانو خاندان کا سربراہ ایمر اپنے بستر پر لیٹا چھت گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ اس سے 2 بالشت کے فاصلے پر محو خواب اس کی بیوی گلوریا کے ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ایمر کی عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ اس کی بیوی گلوریا نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایمر کی نگاہ انتخاب اس پر پڑ گئی تھی۔ ایمر کچھ دیر بے حرکت لیٹا رہا، پھر وہ آہستہ سے اٹھا۔ وہ اتنی آہستگی سے بستر سے اترا تھا کہ اس کی محو خواب بیوی کی نیند میں ذرا سا بھی خلل پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایمر کے نقش و نگار میں سختی تھی، یوں لگتا تھا زندگی کا ابتدائی زمانہ اس نے جس مشقت میں گزارا تھا، اس کے آثار ابھی تک اس کی شخصیت پر منجمد ہیں۔ اس کے سر کے تمام بال اس قدر سفید تھے کہ اس پر اون کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، جن کے گرد جریوں کا حصار تھا۔ آنکھوں میں دانت جیسی سختی اور چھید دینے والا تاثر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مسہری سے اتر کر اس نے اپنی نوعمر بیوی کی طرف دیکھا۔ تکیے پر اس کے گولڈن بالوں نے بکھر کر بڑا ہی خوشنما منظر تخلیق کر رکھا تھا۔ اس منظر میں اس کا چہرہ نمایاں تھا اور ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دھڑکنوں کو تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایمر کی نگاہ گلوریا پر جم گئی تو اس کی دھڑکنیں از خود ہی بے ترتیب ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اسے بے حد پسند کرتا تھا۔ اس نے گلوریا کو اس بات کا شاید ہی احساس ہونے دیا ہوگا کہ وہ اسے بے خبر رکھ کر اس کے حسن بلاخیز سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ گلوریا امید سے تھی اور 3 ماہ بعد ماں بننے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایمر اس کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ ماں بننے کی علامات ظاہر ہوئیں۔ ایمر کی محبت بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی تھی۔ گلوریا تھی بھی اتنی ہی پرکشش اور حسین کہ ایک بار دیکھنے کے بعد اس کی شخصیت سے نگاہ ہٹانا مشکل ہو جاتی تھی۔ وہ دیر تک محبت پاش نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اور بے آواز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کھولتے وقت بھی اس نے بے پناہ احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا۔ خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ خوابگاہ کے برابر والا کمرہ ڈریسنگ روم تھا۔ وہ اطمینان سے لباس تبدیل کرنے لگا۔ لباس تبدیل کرتے وقت اس کی نگاہ دیواری کلاک پر جم گئی جو 6:30 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ کچن کی طرف چل دیا جہاں گریٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گریٹی جب اس گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی تو اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، جبکہ اس وقت عمر کا 60واں سال شروع ہو چکا تھا۔ صبح بخیر گریٹی، ایمر نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ رات کیسی گزری؟ شاندار، بوڑھی گریٹی نے جواب دیا۔ آپ کا ناشتہ تیار ہے۔ ایمر ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ تنقیدی نظروں سے مسلسل ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ بڑی ہی سہانی صبح ہے، آج کا دن بے حد عظیم ثابت ہوگا، اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے جناب۔ بوڑھی ملازمہ کا لہجہ ناگوار ہو گیا۔ لومر کو اپنی قبر میں گئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا اور آپ ان دنوں کو بھی عظیم قرار دینے لگے۔ بوڑھا ایمر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ یہ اس کے بڑے بیٹے کی موت کا تذکرہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عظیم دن ہمیشہ انہی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں گریٹی جو زندہ ہوتے ہیں۔ میری بیوی میرے بچے کو جنم دینے والی ہے، اس لیے آج کل مجھے ہر نیا دن عظیم ہی محسوس ہوتا ہے۔ تم نے میرے لیے اتنا شاندار ناشتہ تیار کیا ہے، یہ بھی آغاز صبح کا۔ پلیز مسٹر ایمر، بوڑھی ملازمہ نے کہا۔ مس میری کی روح بے چین ہو رہی ہوگی، ایسی باتیں نہ کریں۔ لومر کی موت سے اس خاندان کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ بوڑھے ایمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اس کی نگاہ میں سابق بیوی میری کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ ایک ہٹ درم اور ضدی عورت تھی۔ اس نے ایمر کے ساتھ 30 سال کی ازدواجی زندگی گزاری اور اس کے 3 بیٹوں کی ماں بنی تھی۔ ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ زیر لب بولا، جو اسے قبر میں چین سے سونے نہیں دیں گی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے خوشگوار موڈ میں کسی قسم کی تبدیلی کا خواہشمند نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بوڑھی ملازمہ کی بات مذاق میں ٹال دی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹھا اور سیدھا ہال وے سے اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ اس کا دفتر عمارت کے انتہائی حصے میں واقع تھا۔ اگرچہ خاندانی دولت کی اب 11 ہندسوں میں پیمائش کی جا سکتی تھی، لیکن بوڑھے ایمر نے اس قدیم طرز کی عمارت سے اپنی رہائش کہیں اور تبدیل نہیں کی تھی۔ دفتر کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ لومر کو ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ اسے جس مشن پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل سے پہلے لومر کی موت نہیں واقع ہونی چاہیے تھی۔ دراصل یہ منصوبہ ہرگز نہیں تھا۔ پھر وہ کیسے مر گیا؟ اپنے دفتر میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ انہی خیالوں میں کھویا رہا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے پہلی ملاقات کی اجازت دے دی۔ ملاقاتی کی آمد تک اس نے اپنا جیکٹ اتار لیا اور بائیں آستین چڑھاتے ہوئے بولا، منصوبہ یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ لومر ہلاک ہو جاتا۔ آنے والی شخصیت مسٹر گلیڈسٹون تھی۔ اس نے آتے ہی اپنا میڈیکل باکس کھولا اور ایک سرنج نکال کر انجیکشن تیار کرنے لگی۔ اس بوڑھے نے ایمر کا سوال سن لیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایمر کا لہجہ بگڑ گیا۔ وہ ایک افسوسناک حادثہ تھا جناب، ڈاکٹر گلیڈسٹون نے اپنی مترنم آواز میں کہا۔ جب تجرباتی ادویات زیر استعمال آتی ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ سارا کام فی الحال روک دیا جائے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایمر بڑبڑایا۔ میرا خیال ہے آپ کو نہ صرف یہ کوتاہی نظر انداز کر دینی چاہیے بلکہ اپنے ذہن سے بھی نکال دینا چاہیے۔ ڈاکٹر بولی، اس طرح کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں۔ ایمر کے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی۔ اب تمہیں مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمر نے اپنا بازو آگے بڑھایا تاکہ اس میں انجیکشن لگایا جا سکے۔ ڈاکٹر اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کے سفید دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے سرخ بالوں میں شعلوں جیسی چمک تھی۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ مترنم آواز میں بولی۔ سرنج تو بھر لینے دیں، میرا خیال ہے یہ دوا اپنا کام خوب دکھا رہی ہے۔ بوڑھے ایمر نے تائید میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، ہاں میری بیوی بھی ٹھیک ہے۔ تم نے اپنا ایک شریکے کا ڈاکٹر بیئرز جو یہاں چھوڑ رکھا ہے، وہ ہر وقت گلوریا کا خیال رکھتا ہے۔ اور خود آپ کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر کا لہجہ معنی خیز تھا۔ بوڑھے ایمر نے پھرتی سے جھپٹا مارا، لیکن ڈاکٹر غالباً پہلے سے اس کا ارادہ بانپ گئی۔ وہ جلدی سے ہٹ گئی اور ایمر کا پنجہ ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، وہ کسیا کر بولا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر مسکرا کر بولی۔ بہرحال آپ عمر کے جس حصے میں ہیں اس میں اتنا بھی کافی ہے۔ ایمر مسکراتا رہا۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روئی سے اس نے بازو پر ایک جگہ الکوہل ملنے کے بعد سرنج کی سوئی دبائی اور اس میں برہا ہوا سیال بوڑھے کی کمزور نسوں میں طاقت بن کر دوڑنے لگا۔ آپ کو قدرے احتیاط بھی کرنی چاہیے، گلیڈسٹون بولی، ورنہ اس گھر میں ہر طرف نوزائیدہ بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی سنائی دیں گی۔ مجھے صرف ایک ہی بچے کی خواہش ہے، گلوریا کے بطن سے ایک بیٹا ہو جائے گا تو میں تمہارا مشورہ مان لوں گا۔ گلیڈسٹون نے انجیکشن لگانے کے بعد سوئی نکال لی۔ لیجیے، انجیکشن لگ گیا۔ یہ دوا آئندہ 2 ہفتے کے لیے کافی ثابت ہوگی۔ بوڑھے ایمر نے آستین اتارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر بولا، جانتی ہو میں تم سے زیادہ لمبی عمر پا کر قبرستان کا سفر کروں گا۔ ممکن ہے تمہیں آسمانوں پر مجھ سے بھی پہلے ہی جانا پڑ جائے۔ ممکن تو سبھی کچھ ہے، لیڈی ڈاکٹر بڑبڑائی۔ انجیکشن لگوانے کے بعد وہ اٹھا اور اس نے ایک بٹن دبا کر دروازے اور کھڑکیاں مقفل کر دی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور گلیڈسٹون اس مسکراہٹ کا مقصد خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے دروازے اور کھڑکیاں مقفل ہونے پر کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ خود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ لوپانو خاندان کی سربراہ خاتون گلوریا ابھی تک محو خواب تھی۔ وہ جب سے ایک بچے کی ماں بننے کی حالت میں مبتلا ہوئی تھی، اس کی آنکھ قدرے دیر ہی سے کھلتی تھی۔ اس کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی، وہ قدرے کسمسائی، پھر اس نے کروٹ بدلنے کی بجائے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، مسہری کا وہ حصہ خالی پڑا تھا جہاں اس کا شوہر سویا ہوا تھا۔ وہ دیوار گیر گڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور مسکرانے لگی۔ حالت خواب میں اس کی مسکراہٹ جتنی معصوم لگتی تھی، اب اس میں وہ تاثر نہیں تھا۔ اس نے میز کی طرف ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ 20 منٹ بعد سیاہ بالوں والا ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس شخص کی آنکھیں ہلکے سبز رنگ کی تھیں۔ وہ سائیڈ ڈور سے خوابگاہ میں داخل ہوا تھا۔
سیاہ سوٹ اور سفید قمیض کے ساتھ شوخ پھولوں والی ٹائی نے اس کی شخصیت اور مردانہ وجاہت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ گلوریا اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی رہی۔ دروازوں کو مقفل کر دو۔ اس کا لہجہ قدرے تحکمانہ تھا۔ ڈاکٹر بیئرز نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ میں معائنہ کروانا چاہتی ہوں ڈاکٹر، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں مادام، ڈاکٹر بیئرز نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا اور اس کی مسکراہٹوں میں بے پناہ پیار سمٹ آیا۔ بوڑھے عمر نے اپنا جیکٹ پہن لیا۔ مجھے خوشی ہے جناب کہ میرا مریض رو بصحت ہے۔ ڈاکٹر گلیڈسٹون کے لہجے میں شہد کی آمیزش تھی۔ یہ سب تمہاری بہترین تشخیص کا نتیجہ ہے۔ لائف لائن لیبارٹری اپنی مؤثر ادویات کے لیے بے حد مستند ہے۔ میں چندہ دینے میں بے حد فراخ دل ہوں۔ بوڑھا عمر بولا، میں نے اب تک جتنے اداروں کو بھی رقمیں دی ہیں ان میں سے صرف تمہارا ادارہ ہی میرے لیے کارآمد ثابت ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے آپ کو مایوس نہیں کیا جناب۔ اچانک انٹرکام کا بزر چیخ اٹھا۔ اس انٹرکام کا رابطہ فوراً ہی ایک سبز رنگ کے فون سے مل جاتا تھا۔ بوڑھے عمر نے بڑھ کر جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں کیا بات ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ میں تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی ڈیئر۔ گلوریا کی مترنم آواز بوڑھے کے کانوں میں رس گھول گئی۔ اور میں تمہارے متعلق سوچ رہا تھا۔ بوڑھے نے کنکھیوں سے ڈاکٹر گلیڈسٹون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہترین۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ دراصل ڈاکٹر بیئرز معائنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک دم ٹھیک۔ اپنا خیال رکھنا ڈیئر، عمر نے ہدایت کی، اور ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر انداز نہ کرنا۔ میں ڈاکٹر کی ہدایات کا خیال رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں لنچ سے کچھ دیر بعد تم سے ملنے آؤں گا۔ بائے بائے ڈیئر، گلوریا نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ عمر نے ریسیور رکھ دیا اور پلٹ کر ڈاکٹر اسٹون کی طرف دیکھنے لگا۔ ایلنا، اس نے پہلی بار ڈاکٹر کو اس کے خاص نام سے مخاطب کیا۔ ڈاکٹر بیئرز بے حد فرض شناس نوجوان ہے۔ آپ لوگوں کو خوش رکھنا ہمارا فرض ہے جناب، اور ہمیں انہی خدمات کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایلنا نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ بوڑھا عمر اس کی مسکراہٹ کا یہ تاثر دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ اپنا میڈیکل باگ سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازوں کے خودکار قفل کھول ڈالے گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ان کی کار جیسے ہی اس سڑک پر پہنچی جو لوپانو اسٹیٹ میں داخل ہو کر سیدھی محل کی طرف جاتی تھی تو وہاں انہیں مسلح گارڈ نظر آئے۔ آگے آ کر جب وہ آہنی گیٹ کے سامنے رک گئے تو وہاں بھی رائفل بردار موجود تھے۔ یہ آہنی گیٹ 12 فٹ بلند پتھروں سے بنی ہوئی ٹھوس دیوار میں نصب تھا۔ ان کی کار گیٹ سے گزر کر آگے آئی تو انہیں مزید مسلح محافظ دکھائی دیے جو محل کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان محافظوں کا کام ایک مخصوص فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے گشت کرنا بھی تھا۔ فرنٹ ڈور کے اندر بھی 2 محافظ موجود تھے۔ ایک مسلح آدمی راہداری میں بھی ٹہل رہا تھا۔ وہ گارڈ جس نے فون پر شہزاد ٹائیگر اور مسٹر اوشان کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے سابقہ محافظوں کو ہدایات دی تھی، وہ ان کی کار رکتے ہی تیزی سے قریب آ گیا۔ اس طرف سے تشریف لے آئیے جناب، اس نے مؤدب ہو کر کہا۔ وہ اس کے تعاقب میں ایک ہال کمرے تک پہنچے۔ اس ہال میں بڑی نادر پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ پکاسو کے شاہکار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کتنی بونی تصویریں ہیں، اوشان بڑبڑایا۔ ان کی قیمت لاکھوں ڈالر ہے لٹل فادر، لاکھوں ڈالر۔ اوشان دھیمی آواز میں ہنس پڑا۔ شاید وہ ڈالر جو اب متروک ہو چکے ہیں اور جن کی قیمت 0 ہو گئی ہے۔ ٹائیگر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک مصور ہے، وہ اگر سمندری لہر کی تصویر بناتا ہے تو وہ لہر ہی دکھائی دیتی ہے، کچھ اور نہیں۔ اوشان نے اس کا اشارہ خاطر میں نہ لاتے ہوئے تبصرہ جاری رکھا۔ ان باتوں کا مقصد ٹائیگر بگڑ گیا۔ میں مسٹر ایمر کو اس مصور کی تصویریں خریدنے کا مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آخر اس کاٹ کباڑ کو یہاں لٹکانے سے کیا فائدہ؟ پکاسو کی اس تصویر کی قیمت 4500 ڈالر ہے جناب۔ گارڈ ان کی باتوں پر خاموش نہ رہ سکا تو بول اٹھا، میں تمہارے اس مذاق کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، کیوں شہزاد؟ اوشان نے تصدیق چاہی۔ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، مجھے یہاں کی فضا اور ماحول سے دیوانگی کی بو آ رہی ہے۔ اوشان نے نتھریں پھلاتے ہوئے کہا، ممکن ہے کوئی ایسی ہی بات ہو۔ گارڈ ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اندر گھنٹی بجنے لگی تو اس وقت بوڑھا ایمر اپنی معالج ڈاکٹر گلیڈسٹون یعنی ایلنا کو دروازے تک چھوڑنے آ رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ اپنی معالج کی طرف جھکا اور سرگوشی میں بولا، معلوم ہوتا ہے وہ دونوں سیکورٹی مین آ پہنچے ہیں۔ اوہ، لیڈی ڈاکٹر کے ہونٹ سکڑ گئے۔ بہرحال میری ہدایت یاد رکھنا، تمہیں اب بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں۔ گڈ۔ ایمر نے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ایلنا گلیڈسٹون نے ہال میں قدم رکھا تو اس کی آنکھیں ٹائیگر سے چار ہو گئیں۔ ایک لمحے تک وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ایلنا کی آنکھیں ٹائیگر کی سیاہ آنکھوں کی تاب نہ لا سکیں۔ وہ جلدی سے نگاہ پھیرنے پر مجبور ہو گئی۔ ٹائیگر کے قریب سے گزرتے وقت اس نے اپنے جسم میں ایک عجیب سی تھرتھری محسوس کی۔ وہ گردن اکڑائے اس کے پاس سے گزر گئی۔ اس کا رخ ہال کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ اندر آ جاؤ،
بوڑھا ایمر ان دونوں سے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر کی نگاہیں ابھی تک ڈاکٹر ایلنا پر جمی ہوئی تھی، جو تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اب ہال کے آخری حصے میں پہنچ چکی تھی۔ دروازے کے قریب وہ رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور جیسے ہی محسوس کیا کہ ٹائیگر اس کی طرف متوجہ ہے، وہ گھبرا کر دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ بوڑھا ایمر اوشان کے ساتھ اپنے دفتر میں داخل ہو رہا تھا۔ ٹائیگر تیز تیز ان کے پیچھے ہی چل دیا۔ جب وہ بوڑھے ایمر کے دفتر میں داخل ہوا تو اسے ویسی ہی خوشبو محسوس ہوئی جسے اس نے چند ساعتیں قبل محسوس کیا تھا۔ بے حد حسین خاتون تھی۔ اس نے تبصرہ کیا۔ بدبو بہت خراب لگا رکھی تھی۔ اوشان بڑبڑایا۔ ٹائیگر نے بڑی مشکل سے ایک بے ساختہ کہکہا ضبط کیا۔ یہ خاتون میری نجی معالج ہے، بوڑھے ایمر نے سرسری لہجے میں بتایا اور گارڈ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب بھی دفتر کے دروازے میں موجود تھا۔ تم اپنی جگہ واپس جا سکتے ہو۔ گارڈ تعظیماً جھکا اور واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ اوہ نصیب دشمناں، کہیں آپ کی طبیعت تو نہیں؟ ایمر نے ٹائیگر کی بات کاٹ دی۔ میں بیمار نہیں ہوں، بس باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کراتا رہتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا کہ دونوں بیٹھ جائیں۔ میں آپ دونوں حضرات کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے گاؤں میں ایک مصور کے پاس 97 تصویریں۔ اوشان پلیز، ٹائیگر نے استدعا کی۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی ہی بات تھی کہ اوشان فوری طور پر سنبھل گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے اور چھت کو گھورنے لگا۔ ٹائیگر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس صوفے سے وہی مہک محسوس ہو رہی تھی جسے اس نے بوڑھے ایمر کی معالج ڈاکٹر ایلنا کے گزرتے وقت محسوس کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں جناب کہ ہم دونوں کون ہیں؟ ٹائیگر نے بوڑھے ایمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ اعلیٰ حکام نے ہماری حفاظت کے لیے 2 آدمی بھیجے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یہ مجھے معلوم نہیں، بلکہ میں سرے سے کچھ جانتا ہی نہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم دونوں سے تعاون کرو۔ تم نے یہاں آتے وقت دیکھ لیا ہوگا کہ اتنا اچھا حفاظتی نظام تو صدر شیتائی کو بھی مہیا نہیں ہے۔ اور آپ کا اپنے اس بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ٹوکیو کی ایک بلند عمارت سے زمین کی طرف چھلانگ لگا دی تھی؟ کیا وہ اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ بوڑھے ایمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی دونوں مٹھیاں بھیج گئیں۔ لومر بیمار تھا۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ اس کے اعصاب پر بہت بوجھ تھا۔ بوجھ تھا نہیں بلکہ ڈالا گیا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ اور یہ میرا نہیں، جاپان کے ماہرین کا خیال ہے۔ غیر معمولی دباؤ جو اس کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوا۔